چلتی رہو دعائیں رب کریم سے کہ جتنے بھی ہمارے مومنین مومنات رب کریم ان کے درجات بلند فرمائے ہمیں دعوت دوں گا واجب الاحترام بھائی ظہور اختر خان صاحب کو، ان کے بعد انشاءاللہ سید علی اول شاہ صاحب سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لیں۔ لکھ لکھ کے چومتا ہوں تیرا نام جا علی، لکھ لکھ کے چومتا ہوں تیرا نام جا علی، دل میں بسا ہوا ہے تیرا نام جا علی، اور لگتی نہیں ہے اس لیے ٹھوکر مجھے کبھی، آتا ہے تیرا نام میرے کام یا علی۔ نعرہ حیدری۔ واجب الاحترام میرے بھائی جناب ظہور اختر خان۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اگر مومنین سے التماس ہے کہ اگر آپ محسوس نہ کریں، ناراض نہ ہوں، تو تھوڑے تھوڑے آگے اگر آ جائیں تو پیچھے آنے والے آدمیوں کے لیے آسانی رہے گی۔ ایک مرتبہ بلند آواز سے درود پڑھیے گا۔ اللہم صل علی محمد۔ برائے ظہور امام زمانہ علیہ السلام بلند تر اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ علی آلہا، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی حدیث القدسی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کنت کنزا مخفیا فأببت ان اعرف فخلقتک یا محمد، درود بر محمد و آلہ۔ حضرات گرامی قدر، التماس یہ ہے کہ میرے بھائی نے حکم دیا ہے کہ شان رسالت پڑھنی ہے۔ تھوڑے سے وقت میں وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے چند لمحے میں آپ کو شان رسالت کی ایک چھوٹی سی جھلکی دکھاتا ہوں۔ شان رسالت بیان کرنا تو میرے بس میں نہیں، البتہ جو کچھ اس درس سے ملا ہے وہ سبق آپ کو سنانے لگا ہوں۔ بلند آواز سے درود پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور سب اس محمد کی مدحت کریں جس کے قدموں کا صدقہ یہ دارین ہے۔ واہ واہ واہ۔ میں نے بغیر کسی تمہید کے اپنی بات شروع کر دی ہے تاکہ جتنی زیادہ باتیں آپ تک پہنچ سکے پہنچ جائیں، اور سب اس محمد کی مدحت کریں جس کے قدموں کے صدقے یہ دارین ہے، جس کے انوار اوصاف ہیں عرش کی، اور جس کا نقش قدم فرش کا زین ہے، اور جس کا منصب ہے پاکیزگی نفس کی، وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، جو پاک نہیں پاک کرنے کے لیے آیا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، جو پڑھا ہوا نہیں پڑھانے کے لیے آیا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، جو آیا ہی اس لیے ہے کہ تمہیں پاک کرے، تمہیں پڑھائے، جس کا منصب ہے پاکیزگی نفس کی، جس کا ذکر ہوتی باعث چین ہے، اس کی دستار عصمت کا کیا تذکرہ، وہ سگائے ملک جس کی نالین ہے، اور وہ شہر جس کی مٹی کی رب جہاں، لا
اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، محبوب مجھے اس شہر کی قسم، مجھے مدینے کی گلیوں کی قسم، میرے محبوب مجھے اس مٹی کی قسم جہاں تیری جوتی کے تلوے لگے، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، سر اٹھو فیصلہ کرو، جہاں محمد مصطفیٰ کی پاؤں نہیں، پاؤں میں ہے جوتی، جس مٹی پہ محمد کی جوتی لگتی ہے، اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ مجھے اس مٹی کی قسم جس جھولی میں محمد 17 سال تک پلتا رہے، اس ابو طالب کو تو کافر کہتا ہے؟ وہ شہر جس کی مٹی کی رب جہاں اپنے قرآن میں قسمیں کھاتا رہا، اس محمد کے جوتے کا اعزاز ہے، اسی مٹی پہ تلوے لگا تھا۔ کنت کنزا مخفیا فاببت ان اعرف فخلقتک یا محمد، خالق رب العزت، خدائے لم جلل، خدائے بزرگ و برتر، خدائے عز و جل اپنی شناخت کے اسباب پہ گفتگو کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، کنتو کنزن مخفیجن، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، فاببت ان اعرف فخلقتک یا محمد، مجھے محبوب ٹھہرا، محبوب سے بھی پہلے میرے دل میں محبوب کی محبت پیدا ہوئی، جب مجھے محبوب ٹھہرا کہ میری پہچان ہو، میرا تعارف ہو، میری شناخت ہو، اے رسول کنت کنزن مخفیجن، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، ہوں نہیں، تجھے بنا کے ظاہر ہو گیا، کنت کنزن مخفیجن فاببت ان اعرف فخلقتک یا محمد، اے محمد میں نے تجھے اپنے تعارف کے لیے پیدا کیا، میں نے تجھے اپنی شناخت کے لیے پیدا کیا، اب محمد نے تعارف کرانا ہے اس کا، گھر جا کے سوچنا اگر اس جیسے کام نہیں کرے گا تو اس کی شناخت کیسے ہوگی؟ بنا لیا، ایک وہ تھا، ایک بننے والا تھا، بے جسم نے ایک جسم والا بنا دیا، بے بدن نے ایک بدن والا بنا دیا، ایک بے دل نے ایک دل والا بنایا، اور بنایا اس انداز سے کہ جب دل والا بنایا بے دل دل والے کو دل دے بیٹھا۔ پہلی مخلوق تھی، اس پیار سے بنایا، اس محبت سے محمد کو خلق کیا، جب خلق کر کے محبت سے ان دیکھی آنکھوں سے اپنی پہلی مخلوق کو دیکھنا شروع کیا، محبت سے بنایا، محبت سے دیکھنا شروع کیا، سرکار امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، پڑھیے گا حدیث باقری کے نام پہ یہ حدیث مشہور ہے، میں پڑھنا کچھ اور چاہتا تھا لیکن حکم یہی ہوا ہے کہ یہی سناؤ۔ پہلی مخلوق کو اللہ نے پہلی مرتبہ دیکھنا شروع کیا، محبوب نے اپنے خالق کی اندیکھی آنکھوں کی گرمی محسوس کی، محمد کے جسم سے پسینہ آنا شروع ہوا، اللہ نے دیکھا کہ میرے محبوب کے جسم کا پہلا پسینہ ہے، کہیں ضائع نہ ہو جائے، پسینے کو اللہ نے جمع کرنا شروع کیا، جن ہاتھوں سے پسینے کو جمع کیا یہ الگ بات ہے، پسینہ جمع کیا، پسینہ جمع کر کے اللہ نے کائنات بنانی شروع کی، خلق اللہ من راسہ الملائکہ، امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں خلق اللہ
من راسه الملائکات خلق اللہ من ارک وجہ العرش والکرسی واللوح والقلم والشمس والکواکب والقمر والنجوم ومن ارک صدر الانبیاء والمرسلین ومن ارک ظہر الکعبۃ والبیت المعمور ومواضع الصدور ومن ارک رجلیہ الارض من الشرق الى الغرب. امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری جد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم سے جو پہلا پسینہ آیا اللہ نے محمد کے سر کا پسینہ لیا ملائکہ بنا دیا. بڑی توجہ کیا ہے ملائکہ؟ اگر ملائکہ گننے شروع کر دیں پتہ نہیں کتنا وقت لگے. کون ہے جبریل؟ فرشتہ. کیا کام ہے جبریل کا؟ نظام کائنات چلاتا ہے. کون ہے اسرافیل؟ فرشتہ. کیا کام ہے؟ کیا کام ہے؟ پھوٹ پھونکتا. کیا ہے میکائیل؟ فرشتہ. کیا کام ہے میکائیل کا؟ رزق تقسیم کرتا ہے. کیا ہے؟ کون ہے ادھر؟ فرشتہ. کیا کام ہے؟ موت و حیات بانٹتا ہے. موت سے قدرت رکھتا ہے. اٹھو فیصلہ کرو کہ موت و حیات سے تو قدرت رکھتا ہے محمد کا پسینہ. تو میرے نبی کی بات کرتا ہے اور نہیں. اعتراض ہوتے ہیں جاؤ قرآن میز پہ لے آؤ. میں ثابت کرتا ہوں ہوا فرشتہ چلاتا ہے. بادل فرشتے چلاتے ہیں. یہی ہے نا. انگوری فرشتوں کی ڈپٹی ہے. تو نے انگوری اگانی ہے. پھر ماں کے پیٹ میں بچے کی شکل فرشتے بناتے ہیں. ہاں لے آؤ قرآن میز پہ. علماء کے سر پہ جاؤ قرآن رکھو. کیا کرتے ہیں فرشتے؟ ہوا بادل سب کچھ ملائکہ کے ذمہ. اب فیصلہ کرو اور گھر جا کے یہ سوچنا کہ یہ سارے کا سارا کام فرشتوں کا ہے. ہوا فرشتے چلاتے ہیں. انگوری فرشتے اگاتے ہیں. بادل فرشتے چلاتے ہیں. رزق فرشتے تقسیم کرتے ہیں. ماں کے پیٹ میں بچے کی شکل بناتے ہیں فرشتے. یہ تو سارا کچھ فرشتے کرتے ہیں. اور امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خالق اللہ من راسہل. بڑی توجہ. ملائکہ سے محمد کے سر کے پسینے سے یہ فرشتے بنے ہیں. یہ سب کچھ جو میں کہہ رہا ہوں یہ تو کرتے ہیں فرشتے. وہ کیا کرتا ہوگا جس کے بارے میں محمد نے کہا اعلی علی جز من نور الواحد. خلق اللہ من ارک وجہ العرش والکرسی واللوح والقلم والشمس والقمر والکواکب والنجوم. رسول کے چہرے کا پسینہ اللہ نے لیا. عرش بنایا. جس کے چہرے کے پسینے سے عرش بنے وہ خود فرشی ہوتا ہے. اچھا جاؤ علماء سے پوچھو عرش نوری ہے کہ ناری ہے؟ کرسی نوری ہے کہ ناری ہے؟ سورج نوری ہے کہ ناری ہے؟ یار میں تھوڑا پڑا ہوا ہوں. ذرا سر اٹھاؤ فیصلہ کرو. یہ چاند تارے سورج کرسی عرش یہ نوری ہے کہ ناری ہے؟ نوری ہے نا. جب یہ ساری نوری مخلوق محمد کے پسینے سے بنی ہے تو کہتا ہے پتہ نہیں محمد نور ہے کہ نہیں. پوری مخلوق تو میرے محمد کے پسینے سے بنی ہے.
خلق اللہ، میں بالکل مختصر کر رہا ہوں، خلق اللہ من ارک صدرہ الانبیاء والمرسلین، معصوم فرماتے ہیں کہ میرے جد محمد مصطفیٰ کے سینے کے پسینے سے اللہ نے آدم سے لے کر عیسیٰ تک نبی بنائے۔ مجھے قسم ہے رب کعبہ کی کہ پورے 1,23,999 نبی سارے کے سارے میرے نبی کی امتی ہیں۔ یار مجھے سمجھ نہیں آتی، پتہ نہیں مسلمانوں کی عقل کو ہو کیا گیا ہے کہ موسیٰ ایک دن کا، قرآن کہتا ہے وَحَرَمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ، ہم نے موسیٰ پہ مشرکہ دائیوں کا دودھ حرام کر دیا ہے۔ موسیٰ ایک دن کا ہو، 1000 مشرکہ دائیاں آئے، موسیٰ دودھ نہیں پیتا۔ کیوں؟ موسیٰ کہتا ہے کہ مشرک کا دودھ، میں چونکہ نبی ہوں مجھ پہ ہے حرام۔ مسلمان فیصلہ کر، محمد کا امتی نبی ایک دن کا مشرک کا دودھ نہیں پیتا، وہی محمد 17 سال تک ابو طالب کی جھولی میں پلتا رہا۔ تو کہتا ہے ابو طالب کا؟ انبیاء بنائے نبی کے سینے کے پسینے سے۔ خلق اللہ من ظہر الکعبۃ والبیت المعمور ومواضع السجود، اللہ نے میرے محمد اپنے محبوب محمد مصطفیٰ کے پشت کا پسینہ لیا، من ارک ظہر الکعبۃ والبیت المعمور، پشت کا پسینہ لیا، انسانوں کا قبلہ کعبہ تعمیر کیا۔ اچھا، کہ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ شاید یہ کعبہ جو ہے ابراہیم و اسماعیل نے بنایا، قرآن میں یہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ انہوں نے کچھ دیواریں بلند کی ہیں۔ کعبہ آسمان سے، ان الکعبہ تھا، حدیث ہے رسول کی، مولانا صاحب بیٹھے ہیں، ان الکعبہ تھا منزلۃ من السماء ہے، کعبہ آسمان سے نازل ہوا ہے آدم سے بھی پہلے۔ ہاں، خلق اللہ من ارک ظہر الکعبۃ والبیت المعمور، محمد کی بڑی توجہ، پشت کا پسینہ لیا، اللہ نے انسانوں کا قبلہ کعبہ بنایا، فرشتوں کا قبلہ بیت المعمور بنایا، ومواضع السجود، دونوں قبلے جن کی طرف ملائکہ اور انسان رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں محمد کی پشت کے پسینے سے بنے۔ اور فیصلہ کرتے ہیں، یہاں سے سارے مسلمان اٹھ کر کعبہ جاتے ہیں، کوئی قید نہیں کسی مذہب و ملت کی، لا الہ پڑھتا ہو 5 منٹ کے لیے کوئی لا الہ پڑھنے والا کعبے کو پشت کر کے کھڑا ہو جائے، پھر فیصلہ لے علماء کے سر پہ قرآن رکھ کے کہ جو جان بوجھ کر 5 منٹ کے لیے کعبے کو پشت کر دے وہ مسلمان رہتا ہے کہ نہیں؟ عالم اسلام فتویٰ دے گا کہ جو بھی کعبہ کو پشت کر لے وہ دائرہ اسلام سے خارج۔ کیوں؟ کعبے کو جو پشت کی۔ اچھا چلو یہیں بیٹھے فیصلہ کر لیتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ یار مجھے بہت زیادہ علم ہے، بہت ساری میں نے کتابیں پڑھی ہیں، بخاری صاحب میں آج ادھر منہ نہیں کروں گا، میں نے نماز پڑھنی ہے ادھر مشرق کی طرف منہ کروں گا۔ انصاف کرو، آپ میں سے ہر آدمی اٹھ کے کہے گا خان جی آپ کا دماغ خراب ہو گیا، یہی کہو گے؟ آپ کی عقل کام نہیں کرتی، ادھر پشت کر کے آپ جو ہی مصلی عبادت پہ جائیں گے، نماز تو کہاں، آپ تو مسلمان بھی نہیں رہیں گے۔
یار پھر مسلمان تو نے کیوں نہیں سوچا کہ وہ بڑی توجہ خالق اللہ من ارک ظاہر الکعبہ سے بل بیت المعمور، وہ کعبہ جو محمد کی پشت کے پسینے سے بنا ہے، اس کی طرف تو پشت کر لے، نہ تیری نماز رہتی ہے نہ تو مسلمان رہتا ہے، اور اسی پشت کے اوپر سجدے میں اگر حسین سوار ہو جائے، اسی پشت پہ حالت نماز میں سجدے میں اگر حسین سوار ہو جائے، جو علماء سے پوچھنا 7 دفعہ سے زیادہ سبحان ربی الاعلی و بحمدہ 8ویں مرتبہ زبان سے نکلا نہیں، نماز باطل۔ کم از کم 72 اور زیادہ سے زیادہ جو کچھ میں نے پڑھا ہے 84 مرتبہ رسول نے کہا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، اور اللہ نے آیت نازل کی وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ، میرا رسول سجدے کے بعد تسبیح کر، کتنے تک کر؟ جب تک حسین بیٹھا ہے۔ اب انصاف کرو، فیصلہ کرو، تمام اصحاب رسول ہیں رسول کے پیچھے، کوئی سر اٹھاتا ہے دیکھتا ہے کہ رسول کی پشت پہ حسین بیٹھا ہے، دوسرا سر اٹھاتا ہے۔ اب سارے صحابہ اس انتظار میں ہیں کہ رسول سر اٹھائے تو ہم سر اٹھائیں، رسول اس انتظار میں ہے، کیوں؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ جو وحی کے بغیر نطق نہیں کرتا اس کو اس بات کی انتظار کہ اللہ کوئی حکم بھیجے۔ اب انصاف کرو، صحابہ کی نظریں ہیں رسول پہ، رسول کی نظریں ہیں توحید پہ کہ توحید کوئی حکم دے، اب توحید کی نظریں ہیں حسین پہ، حسین اترے تو میں حکم دوں، پھر تمہیں سمجھ کیوں نہیں آئی؟ جس کی توحید بھی پسند ہو اسے ہم اپنی زبان میں حسین کہتے ہیں۔ ادھر سے سیکرٹری صاحب کا میسج آ گیا کہ مختصر کرو، اور آدھا گھنٹہ میرا اپنا ٹائم تھا جس میں ابھی 10 منٹ رہتے ہیں۔ یہ ایک مرتبہ بلند آواز سے درود پڑھیے گا، اللہم صلی علی، کیونکہ میں نے آج بانیان کے حکم کی بات ان سے فیصلہ کیا تھا کہ 30 منٹ سے کم میں نہیں پڑھوں گا، کیونکہ جو موضوع ہے اس پہ گفتگو کرنا مشکل ہے۔ بس نہیں، میں سمیٹ لیتا ہوں، آپ انتہائی قابل احترام ہیں، میں ویسے ویسی ہے کوئی ایسی بات نہیں، بلند آواز سے اللہم صلی علی، حقیقت ہے اگر کوئی موضوع سننا ہے تو اس کے لیے وقت کی ضرورت ہے۔ اب اسی میں ایک بات آ گئی کہ وما ينطق عن الهوى، یہی سن رکھا ہے آپ نے کہ رسول خواہش کے بغیر بولتا نہیں، وحی کے بغیر کلام نہیں کرتا۔ قسم ہے مجھے عباس کے علم کی کہ یہ غلط ترجمہ ہے۔ اگر یہ ہوتا تو قرآن میں آتا وما یقول، رسول قول نہیں کرتا، گفتگو نہیں کرتا، بولتا نہیں وحی کے بغیر، وما یتکلم، رسول کا کلام نہیں وحی کے بغیر، نہیں، خدا کی قسم نہیں۔ عربی لغت جہاں ممبر پہ لے آؤ میں دکھاتا ہوں کہ ینطق کے معنی کیا ہے۔ اللہ نے کہا ہے وما ینطق کو، عربی لغت میں ینطق کے معنی یہ ہے کہ جب بچہ پہلے دن ماں کی گود میں آتا ہے اور ہاں کرتا ہے، وہاں سے لے کر قبر کی آخری ہچکی تک جتنی گفتگو ہے ساری منطق میں آتی ہے، ساری نطق میں آتی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، میرا محمد میری وحی کے بغیر نطق نہیں کرتا۔ کیوں وما ينطق ان هو الا وحی یوحی، میرا رسول وحی کا انتظار نہیں کرتا، یوحی وحی کر دی گئی ہے،
وہی میرے رسول کی طبیعت میں ہے، وہی میرے رسول کی طینت میں ہے، وہی میرے رسول کی جبلت میں ہے۔ نہیں، قرآن کی آیت ہے، سورہ انفال میں ہے، اذ یوحی الیک، بڑی توجہ، اذ یوحی ربک الی الملائکہ انی معکم، اے رسول یاد کر وہ وقت جب میں نے فرشتوں کی طرف وحی کی۔ ہاں، وہ کون سی حقیقت تھی جس کے ذریعے اللہ نے فرشتوں کو وحی کی؟ نہیں، آپ چپ ہو گئے۔ میں نے تو محمد والے محمد سے مانگا ہی نہیں ہے کہ جب تک کسی بات کی دلیل میرے پاس نہ ہو میں وہ ممبر پہ بات کرتا ہی نہیں۔ آپ حیران ہو گئے اور فیصلہ کرتے ہیں، وہ بھی فیصلہ کرتے ہیں۔ یاد ہے معراج کسی کو؟ رسول پہنچے سدرۃ المنتہا پہ، یہی سن رکھا ہے نا آپ نے کہ جبریل وہی لاتا ہے تو رسول تب بولتا ہے، یہی آپ نے سنا ہے نا؟ قسم ہے رب کی جو نہیں، جبریل کو وحی دینے والے بھی یہی ہیں۔ ہاں، اور میں ثابت کرتا ہوں سدرۃ المنتہا پہ جب جبریل پہنچا، یا رسول اللہ اس کے آگے میں ایک قدم چلوں ڈال جاؤں گا، میں بالکل سمیٹ رہا ہوں، دونوں کا مقام لم جتاؤ مالک المقرب اور نبی مرسل، اس مقام سے آگے نہ کوئی نبی جا سکتا ہے نہ کوئی فرشتہ جا سکتا ہے۔ نہیں، جبریل نے یہ نہیں کہا کہ میں نہیں جا سکتا، جبریل نے اتھارٹی دے دی، فیصلہ کر دیا کہ کوئی بھی نہیں جا سکتا۔ دونوں کا مقام لم جتاؤ مالک المقرب اور نبی مرسل، اس کے آگے کوئی بھی نہیں جا سکتا۔ اب رسول نے جبریل کی طرف دیکھا، جبریل یاد کر وہ وقت جب تو میرے دادا ابراہیم کے پاس آیا، درود پر اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بڑی دوڑ رہی ہے، میرے دادا ابراہیم کے پاس آیا۔ چلو میں وہی جو حدیث پڑھ رہا تھا اسی پہ ختم کر دوں گا، آگے تشریح میں نہیں جاؤں گا۔ واپس جانے لگا، تو نے میرے دادا ابراہیم کو کہا تھا نا کہ اے اللہ کے نبی میں وہاں جا رہا ہوں جہاں تو نہیں جا سکتا، اگر تیری کوئی حاجت ہو تو مجھے بتا۔ ہاں رسول میں نے کہا تھا۔ جبریل یاد کر وہ وقت، اب میں محمد، تو گیا ہے رخ سدرۃ المنتہا پہ، اب میں محمد وہاں جا رہا ہوں جہاں تو نہیں جا سکتا۔ اللہ کا حاجت اللہ، اگر تیری کوئی حاجت اللہ کے پاس سے ہے تو مجھے بتا، میں منوا دیتا ہوں۔ اگر تیری کوئی حاجت ہے، اب وہ جبریل جس کو تم کہتے ہو کہ وہی لاتا ہے تو رسول بولتا ہے، وہ کھڑا ہے سدرۃ المنتہا پہ کپ کپی کا شکار۔ محمد آگے بڑھ رہے ہیں، افسوس کے وقت نہیں، 120 معراج ہے محمد کی، ایک معراج نہیں ہے محمد کی، 120 معراج میں ہر معراج میں جبریل سدرۃ المنتہا پہ رک گیا، محمد آگے گیا۔ اور علماء کے سر پہ قرآن رکھو، 1000 میل کی مسافت، نوری میل جو ہے، جو ان کے مقابلے میں ہزاروں کی تعداد میں زیادہ ہے، ایک دفعہ ایک لمحے میں رسول نے کی۔ علماء کہتے ہیں کہ سدرۃ المنتہا کے آگے رسول نے 1000 ایسی مسافتیں کی۔ اب فیصلہ کرو کہ اتنا فاصلہ رسول نے جبریل کے بغیر اکیلے طے کیا، جبریل رہ گیا پیچھے، اب اللہ کی بات جبریل کو بتائی کس نے؟ نہیں لے آؤ تاریخ جہاں ممبر پہ میں دکھاتا ہوں۔ مسجد نبی میں رسول بیٹھے، جبریل آئے، جبریل نے وحی سنائی، میں 2-3 منٹ میں سمیٹ رہا ہوں، لیکن پھر اسی شکوے کے ساتھ کہ اگر کوئی چیز سننی ہے تو وقت چاہیے۔ علی لکھ رہے ہیں، بڑی توجہ، مسجد نبی، جبریل بتا رہے ہیں بھائی رسول کو، رسول
اپنی زبان مبارک سے وہ وہی دوہرا رہے ہیں. علی لکھ رہے ہیں. علی نے جبریل کی طرف دیکھا. علی نے ہنسنا شروع کیا. جبریل نے رسول سے پوچھا یا رسول اللہ یہ علی میری طرف دیکھ کے ہنستے کیوں ہیں؟ رسول نے کہا جبریل خود علی سے پوچھ لے. جبریل نے کہا میری کہاں استطاعت، میں تو علی کا ایک ادنا سا شاگرد ہوں. ہاں میری کیا مقام، میری کیا وقت کہ میں علی سے پوچھوں. سرکار علی کی طرف بکھاتے ہوئے سرکار نے علی کو کہا کہ جبریل پوچھتا ہے کہ وہی لکھتے ہوئے آپ مسکرا کیوں رہے ہیں؟ سرکار نے فرمایا کہ میں مسکرا اس لیے رہا ہوں کہ ابھی ابھی تھوڑی دیر پہلے یہی وہی میں نے جبریل کو لکھوائی. اب جبریل نے آپ کو بتائی، آپ نے پھر مجھے حکم دیا، پھر میں لکھ رہا ہوں. یہ بات کہنی تھی. جبریل نے وہی منقطع کی، اوپر گیا، اوپر جا کے اللہ کے سامنے عرض کی یا اللہ میں جبریل ہوں، میں تیرا ناظم کائنات ہوں، کائنات کا نظام تو نے میرے ذمہ لگا رکھا ہے. میں تجھ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ مجھے وہ حقیقت دکھا جو آواز مجھ تک آتی ہے. اللہ نے پردہ ہٹایا، وہی ابا، وہی کبا، وہی علی. آخری بات کہ کبھی خلق اللہ الارض من ارکج رجلہ، بڑی سمجھ. آخری بات خلق اللہ الارض من ارکج رجلہ من الشرق الى الغرب. اللہ نے محمد کے پاؤں کا پسینہ لیا، مشرق سے مغرب تک ساری زمین بنا دی. علماء سے پوچھو کیا ہے زمین؟ زمین وہ مصدر ہے کہ جس سے اناج نکلتا ہے، انسانیت کھاتی ہے. 1400 سال سے بڑی توجہ، زمین سے اناج نکل رہا ہے، انسانیت کھا رہی ہے. سر کا پسینہ پسینہ ہوتا ہے، چہرے کا پسینہ پسینہ ہوتا ہے، ہاتھوں کا پسینہ پسینہ ہوتا ہے، سینے کا پسینہ پسینہ ہوتا ہے. پاؤں کا پسینہ پسینہ نہیں، پاؤں کی میل ہے. 1400 سال سے اللہ نے محمد کے پاؤں کی میل سے زمین کو خلق کیا جس سے اناج نکل رہا ہے. 14 صدیوں سے انسانیت کھا رہی ہے، مولوی کو شرم نہیں آتی. 1400 سال سے محمد کے پاؤں کی میل کھا کے پھر بھی کہتا ہے میں نبی جیسا. بھائی ظہور اختر خان صاحب بہت ہی بہترین انداز میں سرور کائنات کا بیان کر رہے تھے.